سیدنا سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی الزہراء محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل وأهل فرجهم بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المكرمين الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. صدق الله العلي العظيم. صل على محمد. الحمدللہ 26ویں پارے کے دو اہم سوروں کی کسی حد تک تشریح و تفسیر ہوئی. سورہ احقاف، اس کے بعد سورہ محمد. پہلی جو تھی وہ 35 آیتوں پر مشتمل تھی، اور سورہ محمد جو ہے وہ 38 آیتوں پر مشتمل تھی. اب جو تیسری اہم صورت ہے جسے سورہ فتح کہا جاتا ہے، سورہ فتح بہت ہی اہم سورہ ہے، اور اس کی ٹوٹل 29 آیتیں ہیں، 29. اور یہ مدینے میں نازل ہوا ہے، اور اس سورے کے اندر بہت سارے ایونٹس کا تذکرہ ہے. اس میں سے سب سے اہم صلح حدیبیہ ہے، پھر فتح مکے کی بات ہو رہی ہے، بیعت رضوان کا تذکرہ اس میں ہے، اور جن لوگوں نے مخالفت کی تھی، جنگ و جدال سے بہانے کر کے شرکت نہیں کی تھی، ان کا اس میں تذکرہ ہے. پھر اس کے بعد اس میں منافقین اور مومنین کی تعریف اور منافقین کی بھرپور مذمت بھی اس کے اندر ہے. آخر میں اللہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، جن کو ہم عام اصطلاح میں اصحاب کہتے ہیں، ان کا کرائٹیریا بتایا ہے کہ وہ کیسے ہو سکتے ہیں. اگر ان کرائٹیریا پر پورے اترتے ہیں تو وہ اللہ کے نبی کے اصحاب ہیں، اگر نہیں تو پھر وہ نہیں ہے. تو یہ کرائٹیریا آخر میں اللہ نے بیان کرنا ہے. بہت ہی عمدہ یہ سورہ ہے، اور اس سورے کی انشاءاللہ بھرپور ہم تفسیر کی جو چاشنی ہے اس سے فائدہ اٹھائیں گے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان ہے رحیم ہے. انا فتحنا لک فتحا مبینا. اے حبیب، بے شک ہم نے آپ کو کھلی ہوئی فتح سے نوازا. اب یہ کھلی ہوئی فتح کیا ہے؟ دی اوپن وکٹری. دی اوپن وکٹری. ہمیشہ اللہ کی جانب سے جو بھی آیا نا وہ مبین ہے. مبین سے مراد اوپن، کھلا، جس کو اس کے جو روٹ ورڈ کی طرف جائیں تو وہ بیان سے ہے. بیان کہتے ہیں نا کسی چیز کو اگر جب تک بولیں گے نہیں پتہ نہیں چلے گا، تو بیان کرتے ہیں تو جو سیکرٹ بات ہے وہ اوپن ہو جاتی ہے. ایسے ہی ہے نا. تو جو بیان کرنے والا ہوتا ہے اسے، جو بیان شدہ ہے اسے مبین کہتے ہیں. مبین یعنی بالکل کلیئر کٹ، واضح. اللہ کی جانب سے جو آیا ہے، جو کچھ بھی ہے وہ مبین ہے. اللہ نے خود نام اس کا دیا ہے اوپن. اس میں کوئی مبہم نہیں، ابہام نہیں ہے، کوئی بھی کنفیوژن کا شکار نہیں کرتا. اب دیکھیے، دین آپ نے سنا، دین مبین سنا ہے کہ نہیں سنا؟ دین یعنی ہمارا دین جو ہے وہ مبین ہے، کھلا ہوا ہے، اوپن ہے. رسول کے لیے بھی فرمایا رسول مبین ہے. یہ
کھلے ہوئے رسول، ایسا نہیں کہ کہیں جا کر کے چھپاتے ہوں، نہیں، رسول ہے تو رسول ہے، ٹھیک ہے، جب تک ہے رسول ہے، کھلا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کتاب جو اللہ نے بھیجی ہے اس کو بھی اللہ نے ٹائٹل دیا کتاب ہے مبین، کتاب مبین ہے، یعنی اوپن کتاب ہے، اس میں کوئی گنجائش شک و شبے کی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہم جس کو امام مانتے ہیں وہ امام ہے مبین ہے۔ سورہ یاسین کے اندر اللہ نے فرمایا نا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہم نے ہر چیز کا علم امام مبین میں رکھ دیا، کھلا ہوا امام ہے۔ امام بھی مولا علی کا اگر ابتدا میں دیکھیں تو آپ کی پوری ٹوٹل زندگی کھلی ہوئی کتاب کی طرح ہے، بالکل کہیں کوئی شبہ اور شک کی گنجائش نہیں۔ تو اب جو فتح ہے، وکٹری ہے، اس کو بھی اللہ نے مبین کہا ہے، اوپن وکٹری، اس میں کوئی ذرا برابر بھی ابہام نہیں ہے۔ اچھا، اب سوال یہ ہے کہ یہ جو اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے آپ کو کھلی ہوئی فتح دی، وہ فتح کھلی ہوئی کیا ہے؟ یہ فتح مبین کیا ہے؟ اس سے مراد کیا ہے؟ کیونکہ سرکار کی ٹوٹل زندگی اگر دیکھا جائے تو وہ فتح ہی فتح ہے، یعنی کہیں پر بھی شکست کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، اور اللہ کی طرف سے اور اللہ کے لیے اللہ کی راہ میں جو بھی ہوتا ہے اس میں فتح ہی فتح ہے، اس میں کہیں شکست کا سوال نہیں پیدا ہوتا۔ آدمی اگر جنگ پہ بھی جاتا ہے نا، اللہ کی راہ میں جاتا ہے، یا وہ مرتا ہے یا مارتا ہے تو بھی کامیاب ہے، مرتا ہے تو بھی کامیاب ہے، یہاں کوئی شکست کی گنجائش نہیں ہے۔ تو اب یہاں پر فتح مبین سے مراد کیا ہے اس آیت کریمہ میں، جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جتایا ہے، فرمایا کہ ہم نے حبیب آپ کو فتح مبین سے نوازا ہے، تو یہ فتح مبین کیا ہے؟ اب اس میں علماء مفسرین کا اختلاف ہے۔ مفسرین جو بعض دو حصوں میں تقسیم ہو گئے، سنیوں میں دو بہت بڑے ٹاپ کے جو مفسر ہیں، ایک علامہ آلوسی ہیں، نام سنا ہوگا، بہت مشہور، اور دوسرے ابو الفتوح، جسے عام طور سے رازی کے نام سے یاد کرتے ہیں، فخر رازی جسے کہتے ہیں نا، ابو الفتوح فخر رازی، ان کی تفسیر ہے مفاتیح الغیب، یہ ان کے نام ہی تفسیر کا بعد میں لوگوں نے بھلا کر کے فخر رازی کے نام سے مشہور کر دیا، تفسیر فخر رازی، حالانکہ تفسیر فخر رازی نے لکھی ہے کتاب تفسیر، مگر اس کا نام مفاتیح الغیب ہے، مگر لوگوں کو مفاتیح الغیب یاد نہیں رہ گیا، خود لکھنے والے مفسر کا نام یاد رہ گیا، وہ اتنا بڑا مفسر تھا ابو الفتوح فخر رازی۔ تو ان کے نزدیک یہ دو سنیوں کے ہو گئے جو ٹاپ کے ہیں۔ شیعہ کی جو دو ٹاپ کے ہیں، ایک علامہ طباطبائی ہے، المیزان، تفسیر المیزان، جو اس وقت آج تک بھی جو تفسیریں لکھی گئی ہیں، کوئی نہ سنی تفسیر سے نہ شیعہ تفسیر سے کوئی اس کا مقابلہ ہی نہیں ہو سکتا۔ علامہ طباطبائی نے جو تفسیر لکھی، تفسیر المیزان، وہ، اور ایک ہمارے مفسر ہیں فیض کاشانی، جن کی بھی تفسیر بہت مشہور ہے، ان سب کے نزدیک فتح مبین سے مراد صلح حدیبیہ ہے۔ ان کے پاس اپنی اپنی دلیلیں ہیں، اور میں اگر مفصل جاؤں نا تفسیر میں تو ڈاکٹر صاحب بھی ناراض ہو جائے کہ بھئی ایک ہی چیز میں آپ نے پورا وقت لگا دی ہے نا، تو ہم ذرا شارٹ کر رہے ہیں، مگر اس کو ذرا جاننا اچھا ہے نا کہ معلوم ہو کہ یہ فتح مبین سے مراد کیا ہے۔ یہ کہتے ہیں صلح حدیبیہ۔ اب اس کے مقابل میں پھر کچھ سنی، کچھ میں نے نوٹ کیے ہیں، سنی جیسے زمخشری ہیں، جیسے اور بھی ہیں، انہوں نے، اور شیخ طوسی ہمارے یہاں سے ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہاں فتح مبین سے مراد فتح مکہ ہے۔ تو ایک رائے کیا ہوئی؟ صلح حدیبیہ۔ دوسری رائے کیا ہوئی؟ فتح مکہ۔ لیکن ہمارا کیا خیال ہے، جو باقی مفسرین کو پڑھنے کے بعد ہم نے جو دیکھا ہے، اس میں دونوں ہو سکتے ہیں، مگر زیادہ ترجیح صلح حدیبیہ کو حاصل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صلح حدیبیہ ہی کا نتیجہ ہے فتح مکہ۔ بعد والی بھی جو ہے، وہ جو بہت بڑی کامیابی ہے، وہ کامیابی بھی اس کامیابی کی بنیاد پر ہے۔ اب یہ فتح مکے سے پہلے صلح حدیبیہ کیا ہوا، میں ذرا جلدی بتاتا ہوں، پھر یہ امپورٹنٹ ہے، اس کے بعد پھر باقی آیتوں کی ترجمہ اور تفسیر آسان ہو جائے گی۔ صلح حدیبیہ ہے ہجرت کے 6 سال
6 ایئرز ہجرت کے بعد سرکار دو عالم 1200 لوگ اس وقت تک مسلمان ہو گئے تھے آپ کے ساتھ تیار. کتنے؟ صرف 1200. 1200 کو لے کر سرکار حج کرنے کی نیت سے نکلے. ساری تیاریاں کر کے نکلے اور ابھی مکے کے قریب پہنچے تھے. ایک قریہ ہے، اس قریے کا نام ہے حدیبیہ. کیا ہے؟ اور یہ بھی مکے سے پہلے ہے. تو مشرکین مکہ کو خبر ہو گئی کہ یہ آ رہے ہیں، تو آ کر کے انہوں نے راستہ روکا اور بھرپور انہوں نے مزاحمت ایجاد کی کہ نہیں آ سکتے. تو جب روک دیا راستہ حدیبیہ میں، تو سرکار نے کہا کہ آخر تم چاہتے کیا ہو؟ ہم صرف حج کرنے کے لیے آ رہے ہیں. جیسے تم لوگ ننگے پھرتے ہو خانہ کعبہ کے اطراف میں، ہم اپنے حساب سے خانہ کعبہ کے طواف کرنا چاہتے ہیں اور اپنے مناسک کے حج بجا لانا چاہتے ہیں. کہا نہیں، ایسا نہیں کرنے دیں گے، آپ کو یہاں آنے ہی نہیں دیں گے. لیکن جہاں پر سرکار پیدا ہوئے، جہاں پر سرکار پلے بڑے اور سب احسان ہی احسان کرتے رہے، نیکی کرتے رہے، ہر ایک کے ساتھ انہوں نے نیکی کیا. اب ان کے ساتھ اتنی سختی کے ساتھ مزاحمت ہے. تو سرکار نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ کچھ آپس میں مصالحت کرتے ہیں، کچھ ایسا کرتے ہیں کہ یہ جو بار بار جو ہے ہمارے آپ کے درمیان جو ٹسلز ہے وہ ختم ہو کسی حد تک. مشرکین نے بیٹھ کے میٹنگ کی. انہوں نے کہا ہاں ہم ایک آدمی کو بھیجتے ہیں، بیٹھیں آپ ہی ایک آدمی کو بھیجیں. تو بیٹھ کے بہرحال ایک صلح نامہ تیار ہوتا ہے. کامیابی کیوں اس کو کہتے ہیں سب سے بڑی فتح مبین صلح حدیبیہ کو، کہ صلح حدیبیہ تک مشرکین ان لوگوں کو ریکگنائز ہی نہیں کرتے تھے. مسلمان کو اور رسول کو اصلاً مانتے ہی نہیں تھے. ٹھیک ہے، سرے سے ان کا بائیکاٹ کیا ہوا تھا، سرے سے. اب وہ مجبور ہو گئے کہ بیٹھ کے ان کو کسی حد تک ریکگنائز بھی کریں اور کچھ شرطیں ان کی سنیں، کچھ شرطیں اپنی لگیں. عجیب بات یہ ہے کہ علم غیب تو رسول کو ہے اور اس کے اللہ کو ہے، مشرکین کو نہیں ہے. اللہ بھی اتنی عقل ان کو نہیں دیتا. ان کے ذہنوں میں اللہ نے مشرکین کی چند شرطوں پر بہت زیادہ زور لگانے کے لیے اللہ نے ڈال دیا. اللہ ہی ڈالتا ہے نا دماغوں میں بھی بات کہ یہ شرطیں ہونے چاہیے. حضور نے کہا کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. تو اس میں کچھ ہمارے اپنے لوگ اتنی جلدی ان کی ساری شرطیں مان رہے. اللہ کے رسول نے مسکرایا کہ بھائی تم مان لو، چپ رہو، میری بات سمجھو، تم نہیں سمجھ رہے اس کو، میں سمجھ رہا ہوں، کوئی بات نہیں. اتنی جلدی آپ نے سرنڈر ہو گئے، اتنی جلدی آپ نے گھٹنے ٹیک دیا، آپ نے ان کی شرطوں کو مان لیا. بابا وہ شرطیں ہماری ہی ہے، تم گھبراتے کیوں؟ لیکن ان کے دماغ میں نہیں آیا. ٹھیک، تو صلح نامہ جناب تیار ہوا جسے صلح حدیبیہ کے نام سے ہے. اس میں جو بہت ساری باتیں، پھر ڈاکٹر صاحب کہیں گے یہ پھر لمبا ہو رہا ہے قصہ، تو ابھی آپ یہی پہلی آیت میں بھی لٹکے ہوئے ہیں. ہم کوشش کریں زیادہ فاسٹ جائیں گے. فاسٹ جانے کے لیے ان شرطوں میں سے دو جو بہت امپورٹنٹ ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں. ایک شرط یہ ہے کہ جو بھی مدینے سے مسلمان مکے میں آئے گا اس کو آپ واپس نہیں بلا سکتے. یہ کون شرط لگا رہا ہے؟ مشرکین. اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے واپس آ جاؤ، واپس آ جاؤ، وہ آ کے رہ سکتے. اور اگر مکے سے کوئی آپ کی طرف آئے گا مدینے میں تو آپ کو بھیجنا پڑے گا اسے واپس، اس کو فوراً ڈپورٹ کرنا پڑے گا. سرکار نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. بعد میں اس کے آثار سمجھ میں آئے نا کہ جو مدینے سے بھیجتے سارے مبلغ تبلیغ کرنے کے لیے وہ وہی ٹک جاتے تھے، وہ بھگا نہیں سکتے تھے، اور پھر وہ اندر سے تبلیغ کرتے رہتے تھے. مکے میں مسلمان اسلام پھیل رہا ہے، اور مکے والے جو منافق وہ بھیجتے تھے جاسوس وہاں، ان کو فوراً ڈپورٹ کر دیا جاتا تھا. بھائی تمہارے وعدے کے حساب سے تم کو واپس جانا ہے. تو فائدہ کس کا ہو رہا تھا؟ دونوں طرف سے اسلام کا ہو رہا تھا. مسلمان اسلام پھیل رہا تھا اس طرح. ایک یہ کنڈیشن تھی. اور اس کے مقابلے میں رسول نے کہا کہ پھر تم کم سے کم 10 سال ہم سے جنگ نہ کرنے کا معاہدہ کرو، کہ ہم 10 ایئرز تک آپ سے جنگ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا، ایک ان کی سنی. تو ان کی ایک جو دو بہت وہ امپورٹنٹ ہے. درمیان میں تیسری ہے کہ اب آپ اس سال واپس چلے جائیں،
ہماری ناک اونچی ہو جائے گی. سردار قریش جا کے کہہ کے دیکھا ہم نے آنے نہیں دیا اس سال. ان کو آئے تھے 1200 لوگ آئے تھے, ہم نے ان کو واپس کر دیا. تو سرکار نے کہا ٹھیک ہے, مگر اس کے بدلے میں ایک ہماری بھی کنڈیشن لے لو. کیا کہ اس سال نہیں اگلے سال سے ہر 3 مہینے میں مسلمانوں کو اجازت ہوگی کہ وہ آ کر کے عمرہ کریں, عمرے کا سیزن ہے تو, اور اگر حج کا سیزن آ گیا تو حج کریں. کہتے ٹھیک ہے, یہ کوئی بات, اب کی ناک ہماری کٹنی نہیں چاہیے. ٹھیک ہے, اب تو سرکار نے وہیں پر کہا کہ تم لوگوں کا حج ہو گیا, تمہاری بات کمپلیٹ ہو گئی, تم یہیں پر اپنے سر مڈو اور قربانی دے دو اونٹ کی. کہاں؟ قریہ حدیبیہ ہی میں, اور وہاں سے واپس لوٹ آؤ. تو وہاں سے پھر مدینہ چلے گئے. تو یہاں جو صلح حدیبیہ کا واقعہ ہے اس میں جو دلچسپ پوائنٹ ہے وہ پھر میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں. دلچسپ یہ کہ جب لکھا تو انہوں نے کہا یہ کیا لکھا کہ رسول اکرم کا نام تھا نا, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلوات تو قاعدے کی بات ہے. تو انہوں نے کہا نہیں, اگر آپ کو ہم رسول مان لیں تو پھر آپ کے ساتھ جنگ کس بات کی, آپ سے مخالفت کون سی ہوئی, ہم آپ کے مقابل میں ہیں, آپ کی اپوزیشن میں ہیں, یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم یہ بات مان لیں, صلح نامے میں نہیں ہونا چاہیے. تو سرکار نے کہا کوئی بات نہیں. مولا علی لکھ رہے تھے تو سرکار نے کہا کاٹ دو. مولا علی نے کہا کہ میں نہیں کاٹ سکتا. پھر سرکار نے ہی اپنے ہاتھ میں لے کے اپنے ہاتھ سے رسول اللہ کا جو لفظ ہے کاٹا, محمد بن عبداللہ کر کے لکھ دیا. دونوں صورتوں میں بعد میں کامیابی اسلام کی. یہاں سے اتنی بڑی کامیابی جس کو اللہ نے فتح مبین کا نام دیا ہے. اچھا, کس طرح کی کامیابی؟ خود دشمن کو اللہ نے الو بنایا. ہمیشہ یاد رکھیے گا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. وہ بھی مکر کرتے, اللہ بھی اپنی پلاننگ کرتا ہے, اور اللہ سے بہتر کون پلانر ہو سکتا ہے؟ کوئی ہو سکتا ہے؟ تو خود ان کے ذہنوں میں بھی اکثر اہل بیت علیہ السلام کے بھی فضائل ظاہر ہوئے, دشمنوں کے ذریعے سے ظاہر ہوئے. وہ دشمن ہی نہ کرتے تو وہ فضائل ظاہر نہ ہوتے. تو یہ دشمن کو ہی اللہ وسیلہ بناتا ہے. اسی لیے ایک فارسی میں شرادو شود سبب خیر گر خدا خواہد, اگر اللہ چاہے تو دشمن کو ہی خیر کا سبب بنا دیتا ہے اللہ. تو ایسے فتح مبین کا تھوڑا سا واقعہ آپ کے سامنے ہم نے رکھ دیا. اب آیتوں کو پڑھ کے اس کی تفسیر اور اس کے ترجمے کو آپ انجوائے بھی کریں گے, اچھی طرح سمجھیں گے بھی, کیونکہ آپ کو بیک گراؤنڈ پتہ چل گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا فتحنا لک فتحا مبینا, بے شک ہم نے آپ کو کھلی ہوئی فتح سے نوازا, عطا کر دیا ہم نے. یہ کھلی فتح جو صلح حدیبیہ ہو, اس کے بعد فتح مکہ ہو, کوئی بھی ہو, اس کے ساتھ شامل ہے. اب اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان آگے 2 آیتوں میں سرکار سے 6 مرتبہ خطاب کیا ہے. دیکھیے گا, یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ سرکار دو عالم کی اللہ کی نگاہ میں کتنی اہمیت ہے. عربی زبان میں ایک خطاب سے پوری کی پوری گفتگو ہو سکتی ہے, خطاب ایک دفعہ, مگر یہاں 1-2 آیتوں کے اندر نے کتنی دفعہ اللہ نے خطاب کیا؟ 6 مرتبہ. اب ذرا دیکھیے گا, لیغفر لکا, لکا آپ کے لیے اللہ نے غفران رکھا ہے. لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر, جتنے بھی خلل ایجاد ہوئے, مزاحمت ایجاد ہوئی, الزامات آپ کے اوپر لگائے گئے, ان سب کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دھو دیا ہے. پہلے, پچھلے اور آگے سارے ختم ہو گئے, کیونکہ اب مان لیا نا انہوں نے بھی. علیکم السلام. یعنی خطا مشرکین نے بھی تسلیم کر لیا کہ آپ کے ساتھ مصالحہ ہو سکتا ہے, صلح ہو سکتا ہے. وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ, اور تاکہ آپ کے اوپر نعمت اپنی تمام کرے. یہ دیکھیں, لکا 1, ذنبکا 2, علیکا 3, وَيَهْدِيَكَ 4, اور وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مستقیما, اور آپ کو سیدھے راستے کی ہدایت فرما دے. وَيَنْصُرُكَ
یہ دیکھیں وَيَنْصُرَكَ، پھر اللہ آپ کی نصرت کرے، يَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، اور زبردست طریقے سے آپ کی نصرت کرے۔ یہ عزیز کا مطلب میں نے اسے پہلے بھی بتایا، عزیز کا مطلب ہمارے یہاں ذلت کے مقابل میں عزت سمجھتے ہیں۔ یہاں عزت کا معنی، عزیز کا معنی وہ نہیں جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ عربی میں عزت کہتے ہیں طاقت اور قوت کو جو کبھی شکست نہ کھائے، ایسی طاقت کو۔ اور اللہ کی ذات کا نام ہے عزیز۔ عزیز کا مطلب ہے جو ہرگز شکست نہ کھائے، اتنا مضبوط، اس کو عزیز کہتے ہیں۔ وہ جو ہمارے ہاں عزیز سے مراد یعنی احترام اور وہ جو عزت ہمارے یہاں وہ مراد نہیں ہے یہاں، اسی لیے تو کہتے ہیں نصرًا عزیزہ کا مطلب کیا ہوا؟ ایسی آپ کی مدد کہ جس میں شکست ہرگز نہیں ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے پوری کائنات میں ایک ہی انسان ہے کہ جو کسی بھی میدان میں شکست کا منہ نہیں دیکھا، جس نے، آپ جانتے ہیں کون ہے؟ یہ ہے بات۔ آگے چلتے ہیں۔ هو الذي انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، چوتھی آیت ہے سورہ فتح کی۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے مومنین کے دلوں میں سکون نازل کیا۔ انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، تاکہ ان کے ایمان کے اندر ایمان میں اضافہ کرے، ایمان کے ساتھ ایمان میں اضافہ کرے، مزید اضافہ کرے۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہیں زمین اور آسمان کے لشکر، یعنی جو کچھ بھی ہے نا، اللہ کے لشکر کے لیے انسان کو بھیجنا ضروری نہیں ہے۔ اللہ کا لشکر ابابیل بھی ہو سکتا ہے، اللہ کا لشکر کنکر بھی ہو سکتے ہیں، اللہ کا لشکر ہوا بھی ہو سکتی ہے، اللہ کا لشکر طوفان بھی ہو سکتا ہے، اللہ کا لشکر زلزلہ بھی ہو سکتا ہے، اللہ کا لشکر جو ہے وہ مختلف پہاڑ سے، سمندر سے، ہر جگہ سے، جہاں اللہ جس چیز کو بھی اپنی مخلوق کو استعمال کرنا چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ سبحانہ وتعالی علیم ہے یعنی سب کچھ جاننے والا ہے، حکیمہ یعنی حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 5، لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، تاکہ مؤمن مرد اور مؤمن زن، مؤمنین مؤمنات دونوں کو کیا کرے؟ جنتوں میں، باغات میں اللہ داخل کرے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، جہاں پر وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ جہنم میں بھی جو جانے والے ہیں وہ بھی ہمیشہ کے لیے ہیں، اور جو جنت میں جانے والے ہیں وہ بھی ہمیشہ کے لیے ہیں۔ یعنی موت کسی کے لیے بھی نہیں ہے، جنتیوں کو بھی موت نہیں ہے، اور کہیے جہنم والوں کو بھی موت نہیں ہے، کیونکہ موت کسی کے لیے نہیں۔ وہاں تو جنت میں جانے والے مر جائیں تو پھر مزہ کس بات کا لیں گے، اور جہنم میں جانے والے اگر مر جائیں تو سزا کس کو ملے گی؟ تو ان کو رہنا ہوگا زندہ، اسی لیے خالدین فیہا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا؟ وَيُكَفِّرْ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، اور ان مومنین و مومنات کو ان کے گناہوں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ چھٹکارا عطا فرما دے گا، ان کے گناہ دھو ڈالے گا، برائیوں کو ختم کر دے گا۔ وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا، اللہ کے نزدیک حقیقت میں کامیابی، عظیم کامیابی یہی ہے۔ کیا عظیم کامیابی ہے؟ کہ آپ کو اللہ سے سکون مل جائے، سکینے کی دولت مل جائے، تسکین مل جائے، سیٹسفیکشن مل جائے، جنت میں آپ کو جگہ مل جائے، اللہ آپ سے راضی اور آپ اللہ سے راضی، اس سے بہتر کیا آپ کی کامیابی ہو سکتی ہے نا؟ اب اس کے مقابل میں منافقین، ناکام ترین کفار و منافقین کس طرح ہے، اس کا بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر ذکر فرمایا۔ یہ بھی آیت نمبر 6 ہے سورہ فتح کی۔ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اب وہ کامیاب، اصل میں کامیاب مومنین و مومنات ہیں، اب یہاں ناکام ترین لوگ یہ لوگ ہیں، کون؟ مشرکین و مشرکات اور
منافقین و منافقات. اور منافق مرد منافق عورتیں، مشرک مرد مشرک عورتیں جو خدا کے بارے میں برے برے خیالات رکھتے تھے. الظانین باللہ ظن السوء، کیا برا خیال رکھتے تھے؟ پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، دیکھا ہی نہیں ہے، اللہ کو تو دیکھا نہیں رہا تو پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے. اگر ہے بھی تو پتہ نہیں کیوں ہماری مدد نہیں کرتا ہے، یہ صرف لوگوں کے خیالات. اس طرح کے برے برے خیالات آج بھی لوگ کرتے ہیں، ابھی بھی بہت سارے لوگ. اب یہاں جو اللہ فرمایا علیہم دائرۃ السوء، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. انہی کے ارد گرد برائی گھومتی ہے. کیا مطلب اس کا؟ جن کو عقیدہ توحید میں کسی طرح کا ابہام رہ گیا، شک رہ گیا، کمزور عقیدہ توحید میں ہوئے، برائی ساری انہی کے اطراف گھومتی رہتی. یہ اللہ نے فرمایا، کیونکہ بنیاد تمام عقائد اور اعمال کی توحید کا عقیدہ ہے نا. عقیدہ توحید اگر درست نہیں ہے تو باقی ساری جو بھی آپ کر لیں برائی آپ کے اطراف گھومتی رہتی ہے، کہیں نہ کہیں آپ کے ساتھ چلتی رہتی ہے. کبھی دل میں جاتی ہے، کبھی دماغ میں آتی ہے، کبھی آنکھوں میں آتی ہے، کبھی کانوں میں جاتی ہے، کبھی زبان پر آتی ہے. وہ برائی ہی برائی ہے. ٹھیک ہے، یہ علیہم دائرۃ السوء کا مطلب غضب اللہ علیہ، اور اللہ کا غضب بھی انہی کے اوپر ہے. وَلَعَنَهُمْ، اللہ نے بھی انہی پر لعنت کی ہے. کن پر؟ ابھی سن لیا آپ نے، منافقین منافقات، مشرکین مشرکین. اچھا یہاں پر ایک اور لطف والا پوائنٹ ہے، نکتہ ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ نے پہلے مشرکین و مشرکات والمنافقین والمنافقات ہی کہا. پہلے منافقین کو کہا پھر مشرکوں کو کہا. کیوں؟ یہ بتانے کے لیے مشرک سے زیادہ ڈینجرس منافق ہوتے ہیں، یہ سمجھانے کے کہ مشرک کا نقصان خطرہ کم ہے، منافق کا زیادہ. اس سے پہلے منافقین و منافقات کی بات کی، پھر مشرکین و مشرکات کی بات کی. وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمْ، جہنم ان کے لیے تیار مہیا ہے. وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور یہی ان کا بدترین ٹھکانہ ہے. یہ ناکام ترین لوگ ہیں. ہو گئی بات. آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر اپنے لشکر کی بات کرتا ہے. وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے زمین اور آسمان کے سارے لشکر ہیں. وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ عزیز ہے، محکم، مضبوط، شکست ناپذیر، حکیمہ، حکمت والا، صاحب حکمت ہے. اب سرکار کی عظمت کو بلند کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ. سورہ فتح میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے حبیب کی عظمت بیان کرتے فرماتا ہے، اِنَّا، اے حبیب ہم نے بے شک ارسلناک، آپ کو بھیجا، شاہدن، شاہد بنا کر، مبشرن، بشارت دینے والا بنا کر، ونذیرا، اور ڈرانے والا بنا کر. اب ذرا دیکھیے سرکار کی عظمت. ہمارے ہی مسلمان بھائی حضور کا کلمہ پڑھتے ہوئے بھی کہتے ہیں کہ سرکار کو خود پتہ نہیں تھا 40 سال کے بعد وہ رسول بنے. اس سے پہلے ان کو کوئی خبر نہیں. کتنی بڑی توہین ہے. اور یہ کہتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، یہ بس غلو کرنے والوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں کہ سب سے پہلے اللہ نے میرا نور خلق کیا. نہیں، یہ بھی آرڈنری لوگ، آرڈنری انسان تھے، ہماری طرح بشر تھے، ان میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو آپ کرتے. یہ آیت کہہ رہی ہے کہ نا، ہم نے حبیب آپ کو شاہد بنا کے بھیجا. اور شاہد کس چیز کے اوپر ہوتا ہے؟ جو چشمدید گواہ ہے اس کو شاہد کہتے ہیں. اب آدم کے بھی شاہد کون ہیں؟ کہیے. نوح کے شاہد کون ہیں؟ حضرت ابراہیم کی کارکردگی پر کون گواہی دینے والا ہے؟ سارے انبیاء حضور کی آنکھوں میں آئے اور چلے گئے، آنکھوں کے سامنے آئے چلے گئے، تب جا کے آپ شاہد کہلاتے ہیں، ہے نا. اور یہاں پر شاہدن میں جو الف لام اس کے 2 زبر ہیں، اس کا مطلب جانتے کیا ہے؟ شاہدن کا مطلب کسی ایک چیز کی شہادت نہیں ہے، ٹوٹل جہاں جہاں کسی بھی چیز کی شہادت درکار ہو اس کا شاہد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم.
اب یہ فضائل کے باب میں ایک لفظ شاہد سرکار کو کہہ دینا، باقی سارے فضائل کو سمندر کو ملا کر کے کوزے میں سے وہ دینا، اللہ نے یہ فرما دیا۔ وہ مبشرن کوئی خوشخبری دینے والا ہے، خبر کو خود نہ دیکھے، جائے واردات پہ نہ ہو، وہ آ کر کے خبر دے سکتا ہے؟ کہیے، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، نہیں دے سکتا خبر۔ اگر وہ دے گا تو اس کے جھوٹ ہونے میں، غلط ہونے میں اور اس کے اندر مغالطہ کرنے میں بہت سارے احتمالات پیدا ہو جاتے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے، یہ دوسرا عظیم لقب ہے میرے حبیب کو میں دے رہا ہوں، مبشرن، یہ خوشخبری دینے والا، جنت کو دیکھ کر آیا ہے، تمہیں بتا رہا ہے۔ ہر اللہ کی نعمت کو اچھی طرح سے سمجھتا ہے تاکہ تمہیں اس کی خوشخبری دے۔ نذیرہ، نذیر کا بھی مطلب یہی ہے کہ تمہیں ڈراتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ سن کے بتا رہا ہے، خود ہے، شاہد بھی ہے، مبشر بھی ہے، نذیر بھی ہے۔ اور آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس حضور کے وجود مبارک کو فضائل کے باب میں احسان مومنوں پہ جتاتے ہوئے کہہ رہا ہے، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ تم سب اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ۔ یعنی پھر وہ رسول کو میں نے جو بنا کے بھیجا ہے، یہ القاب جو میں نے دیے ہیں، شاہد ہے، مبشر ہے اور نذیر ہے، اس کو تم اس کے لیے نہ دیکھنا، بلکہ تمہارے ایمان لانے کے لیے بھی یہی باتیں ہیں، تم اس پر ایمان لاؤ، اللہ پر، اس کے رسول کے اوپر، اور اس کی مدد کرو، وَتُعِزُّوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اور اس کی توقیر اور اس کا احترام کرو۔ ابھی اللہ ڈائریکٹ حکم دے رہا مومنوں کو، اور مسلمان کہتے ہیں کہ حضور تو ہماری طرح رسول بشر تھے، وہ تو کچھ بھی نہیں، ان کو 40 سال کچھ نہیں مانا۔ یہ کوئی ہماری یہ توقیر ہے؟ اللہ کہہ رہے توقیر کرو اس کی، اس کا احترام کرو، اس کی عظمت بیان کرو۔ اللہ اکبر۔ وَتُسَبِّحُوهُ، اور اللہ کی تسبیح کرو، بُکْرَةً وَأَصِیلًا، شب و روز، صبح و شام اللہ ہی کا تم ذکر کرو۔ اب یہ 9 آیتیں ہو گئی ہیں، ہمارے پاس ٹائم بھی تقریباً کچھ منٹ رہتے ہیں، تقریباً مزید اور بھی 7-8 منٹ رہتے ہیں۔ جی ہاں، تو اب یہ جو 10ویں آیت ہے، ذرا غور سے سنیے۔ 10ویں آیت ہے بیعت رضوان کے واقعے سے متعلق۔ ہمیں سے کس کو معلوم ہے بیعت رضوان کیا ہے؟ Who knows about بیعت رضوان؟ What was the بیعت رضوان؟ کسی کو پتا ہے؟ Yes. جنگ سے نہیں بھاگیں گے، جنگ سے نہیں بھاگیں گے۔ ہاں، لیکن یہ کب ہوا تھا، کیسے ہوا تھا؟ چلے کوئی بات نہیں۔ دیکھیے 1200 لوگوں کو سرکار لے کے گئے تھے مکے کے لیے، حج کے لیے، میں نے بتایا صلح حدیبیہ وہاں پر ہوئے۔ صلح ہونے کے بعد سرکار نے ایک درخت کے نیچے سب کو جمع کیا، میں چاہتا ہوں کہ تم دوبارہ بیعت کرو، کیونکہ ہم نے دشمن سے صلح کر لیا ہے، ہم میں سے کوئی بھی خلاف ورزی نہیں کرے گا، اور جو اللہ کے نبی کی طرف سے حکم آئے گا اس کی ساری کے سارے لوگ پابندی کریں گے۔ ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں بیعت رضوان۔ رضوان کا مطلب راضی ہو جانا، جو کچھ ہوا نا ابھی صلح میں جو کچھ شک تھا، چنانچہ حضرت عمر نے خود فرمایا، آپ کو پتا ہے حضرت عمر نے خود خطبے میں فرمایا کہ مجھے رسول اللہ کی رسالت پر سب سے زیادہ شک وہاں پر آیا تھا، صلح حدیبیہ کے بعد، کہ کیسا نبی ہے کہ وہ ساری باتیں دشمن کی مان کے چل رہا ہے۔ حالانکہ سرکار نے کہا تھا جو میں سمجھتا ہوں وہ تم نہیں سمجھتے، مگر انہوں نے کہا تھا کہ شک ہوا۔ ٹھیک ہے، ہوتا رہے۔ یہاں یہ ہے کہ تم راضی رہو، اس بات کی بیعت کرو کہ جو کچھ ہوا ہے بہت صحیح ہوا ہے، فائدے کے لیے ہوا ہے، آئندہ تم دیکھو گے، اس لیے تم میرے اس بات پر بیعت کرو کہ اس کی کوئی مخالفت نہیں کرے گا، اس پر کوئی شک نہیں کرے گا، اس کے بعد کوئی خلاف ورزی بھی نہیں ہوگی، ہماری طرف سے نہیں ہوگی۔ جو صلح ہوئی مشرکین کے ساتھ، دیکھیں مشرکین ہو، بدترین انسان ہو، اگر آپ نے اس کے ساتھ صلح کی ہے تو اس کی پابندی آپ کو کرنا واجب ہے، ورنہ پھر آپ مسلمان نہیں ہیں۔ اسلام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے چالاکیاں کریں وہاں اور دھوکے بازیاں کریں، اسلام دھوکے بازی کی ہرگز اجازت نہیں دیتا۔
اب اسی کی طرف اشارہ میں جلدی جلدی ایک آیت کو تو سمجھا دوں، بات سمجھ میں آ گئی ہے بیعت رضوان کیا ہے، تو پھر آسانی سے بات کو ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، اے حبیب جن لوگوں نے آپ کی بیعت کی ہے حقیقت میں وہ اللہ کی بیعت انہوں نے کی ہے۔ اب آپ بات مخالفت کریں گے تو وہ آپ سے بچ سکتے ہیں مگر اللہ سے نہیں بچ سکتے۔ اب یہ تمہاری بیعت نہیں ہوئی حبیب، میری بیعت ہو گئی۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر بھاری ہے، یعنی کنٹرول ٹوٹل اللہ کا ہے۔ یہاں ید اللہ سے مراد اللہ کا ہاتھ۔ اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے کیا؟ ہاتھ ہے تو پھر شانہ بھی ہے، شانہ ہے تو پھر باڈی ہے، تو پھر تو آپ اللہ کو سمجھنے گئے تھے پورا کا پورا ایک آپ نے جسم اللہ کا تراش دیا۔ اللہ تو جسم لیس ہے نا، باڈی لیس ہے نا، اللہ تو اس کا جسم کوئی نہیں ہے، جسم و جسمانیات سے مبرہ ہے اللہ کی ذات۔ تو پھر یہ ید اللہ کیا ہے؟ ید اللہ کیا ہے؟ اللہ کا ہاتھ کیا ہے؟ کہ جو باقی سب کے اوپر بھاری ہے۔ اگر کسی کو سمجھ میں نہیں آتا تو خیبر کے وقت دیکھے، 2 انگلیوں پر پورا خیبر ہے اور وہ در خیبر کو خالی کھولنے اور بند کرنے کے لیے 300 پہلوان لگتے تھے۔ ید اللہ کو مطلب سمجھے کہ اللہ کا ہاتھ کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کوئی جسم نہیں ہوتا ہے مگر اس کی قدرت کے مظہر ہوا کرتے ہیں۔ اس میں سے ایک مظہر قدرت پروردگار مولا علی علیہ السلام کی ذات ہے۔ فَمَن نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ، اب اگر کوئی بیعت کو توڑے گا تو رسول کا یا اللہ کا کچھ نہیں بگڑے گا، بلکہ اس نے خود اپنا نقصان کیا ہے، اپنا ہی بیڑا غرق کیا ہے بیعت کو توڑ کے۔ تو اس سے کیا مراد ہوئی؟ ہمارے اہل سنت کے علماء کہتے ہیں جنہوں نے وہاں بیعت کی نا ٹوٹل سارے کے سارے جنتی ہیں، کوئی چانس ہی نہیں ہے کہ ان میں سے غلط ہو۔ جواب اللہ نے خود یہاں اس آیت کریمہ میں دے دیا، جو بیعت توڑے گا، اس کا مطلب بیعت توڑنے والوں کا امکان تھا اور توڑا بھی، تو بیعت توڑنے والوں کی سزا بھی اللہ نے بتا دی ہے۔ تو آپ کسی کو بلینک چیک تو نہیں دے سکتے نا، جیسے ہمارے مسلمانوں میں اہل سنت کیا بلینک چیک دے دی گئے، صحابہ ہے تو بس ٹوٹل بلینک چیک 100% جنت، کوئی آپ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ بابا وہ تو پہلے کھیپ ہے رسول اللہ کی امت کے، ان میں بھی اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں، غلط کام کرنے والے بھی ہیں صحیح کام کرنے والے بھی ہیں۔ سرکار نے جو گناہ کیا اس کو سزا بھی دے کے بتا دیا۔ صحابہ ہی میں سے کسی نے زنا کیا تھا تو کوڑے مارے کہ نہیں مارے، ہاتھ کاٹے کہ نہیں کاٹے چور کے؟ تو چوری کرنے والا کوئی باہر سے تھوڑی تھا، کافر کے تو ہاتھ نہیں کاٹ سکتے آپ، وہ تو مسلمان ہی نہیں ہوا۔ آپ کے زمانے میں آپ کی حکومت میں آپ کے جتنے بھی مسلمان تھے وہ سارے کے سارے صحابہ کہلاتے ہیں۔ غلط ہے تو بتائیں مجھے۔ جو حضور کے بزم میں آنے والے تھے اس وقت کے مسلمان سارے کے سارے کیا ہیں؟ کہیے نا، صحابہ وہ ہوتے ہیں کہ جو حضور کو دیکھیں ایمان لائے حضور پر، بس۔ مگر عمل کیا سب کا 100% معصوم تھے، کوئی غلطی نہیں، غلطی ہوتی تھی اسی لیے سزا بھی ہوتی تھی۔ ٹائم ہمارا ختم ہو گیا ہے، اس سے زیادہ مجھے آپ کو اس کے بارے میں نہیں بتانا، بس یہی کہ یہ جو کہا جاتا ہے نا بلینک چیک دے کر کے نا ٹوٹل سب صحیح ہوتے تو آج مسلمانوں کی حالت نہ ہوتی۔ اگر پہلی کھیپ صحیح نکلتی اور کچھ بھی ان کی طرف سے غلطیاں نہ ہوتی تو یہ تفرقے، یہ فتنے، یہ 73 فرقے کہاں سے آ گئے؟ تو کافروں نے آ کے پیدا کیے ہیں، یہودیوں نے آ کے پیدا کیے ہیں، عیسائیوں نے آ کے پیدا کیے ہیں، ہندوؤں نے آ کے پیدا کیے، نہ بابا مسلمانوں نے خود آپس میں خود لوگوں نے بیٹھ کے یہ سارے مسائل پیدا کیے۔ فَمَن نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ، اور جو بیعت کو توڑے گا وہ اپنا ہی بیڑا غرق کرے گا۔ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا۔ یہ سب کو نہیں اللہ نے دی ہے بشارت کہ تم میں سے جو اس کی پابندی کرے گا، معاہدے کے اوپر قائم رہے گا، اس کے لیے اللہ کا اجر ہے اور وہ بھی اجر عظیم ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں قرآن کے ساتھ متمسک ہونے، قرآن میں تدبر کرنے، قرآن سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔